اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے شب و روز بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ دن آتا ہے ڈھل جاتا ہے، رات آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے جن کی دن یا راتیں کسی کام آ جائیں، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جائے، اللہ کی نفرت، حقارت یا اس کے غضب کا شکار نہ ہو۔ اللہ مالک حضرت انسان کو عزت و شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، بلکہ فطرتاً انسان کو اللہ نے قسمیں کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، امن والے شہر مکے کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے، اس سے بہتر اپنی مخلوق کوئی نہیں بنائی۔ لیکن یہی انسان جب اپنے کردار کو گندا کر لیتا ہے، اپنی معاملات کو بگاڑ لیتا ہے، ایسے اعمال و افعال کرتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہی انسان سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اللہ کہیں پہ کہتے ہیں ان شر الدواب، یہ جانداروں میں سب سے بدترین جانور بن جاتا ہے اگر یہ مقصد حیات کو بھول جائے۔ بلکہ وہ انسان جو اپنی زندگی اس میں دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نیک اعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو برائیوں میں لت پت کر لیتا ہے، غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسانوں اور جنوں کے متعلق سورۃ اعراف کے اندر بڑی سخت بات فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، مالک و خالق کیا قصور کیا ہے انہوں نے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب، میں نے دل دیا ہے، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین، آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان، کان دیے ہیں سننے کے لیے، بات کو سنتے ایکسپٹ نہیں کرتے، لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، پھر اللہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں جانور ہیں، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں نہیں، جانور بھی اپنی ذمہ داری ادا کر کے دنیا سے جاتا ہے، یہ ایسا انسان ہے بل ہم اضل، یہ اس جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا ایک واضح سکیچ موجود ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و شرف سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے ہمارے لیے بعض مواقع مہیا کرتا ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کا سدباب کر لے، اپنی غلطیوں کا تدارک کر لے، اپنے گناہوں پر مٹی ڈال دے، اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لے، ایک باعزت انسان بن کے اللہ کے روبرو جائے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کتنے ہی مقام پہ فرماتے ہیں، سورۃ کہف اکثر مسلمانوں نے آج جمعے کے دن پڑھی ہوگی، اس کی سب سے آخری آیت اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص
یہ ایمان رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ایک دن میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، من کان یرجو لقاء ربہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ ملک کے اندر اس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اے حضرت انسان، تیری موت کا بھی اللہ مالک ہے اور زندگی کا بھی۔ تیرے پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنا عرصہ تمہیں مہلت کا دیا گیا ہے، اللہ ایک ہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کام کون کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ کو ہمیں صرف اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر ہمارے معاملات میں ایک ہی چیز دیکھنا چاہتا ہے، لیبلوکم، میں آزما رہا ہوں، ایکم، کون ہے تم میں، احسن عملا، جو اچھے کام کر رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا نبی مکرم نے فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، لوگوں اپنی زندگی میں اچھے کام کیا کرو۔ یہ کس نے نصیحت کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افعلوا الخیر دہرکم، لوگوں اچھے کام زندگی بھر کیا کرو، وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لو، اللہ کی برکتوں کو سمیٹ لو۔ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بہا من یشاء، اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت سے سوال کیا کرو 2 باتوں کا۔ پہلا سوال ان یستر عوراتکم، اے اللہ جو میں نے گناہ کر بیٹھا ہوں، جو میری خطائیں ہیں، جو میری غلطیاں ہیں، اے اللہ اس کی پردہ پوشی فرمانا۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، اگر خدا نخواستہ انسان سے زندگی میں دانستہ یا نادانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر ان عیوب پہ پردہ ہٹ جائے تو ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، شرمندگی کی وجہ سے ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، چاہے کہنے والا ہے یا سننے والے۔ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ہمارے پردوں کو کبھی نہ الگ کرے، اللہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے رکھے۔ اور دوسرا وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اے اللہ مصیبت، گھبراہٹ، تکلیف کے وقت ہمیں امن نصیب فرمانا۔ یہ تلقین ہے جناب محمد الرسول اللہ کی 3 باتوں میں۔ پہلی بات، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہو۔ دوسری تلقین آپ کی یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو، کیونکہ اللہ اپنی رحمتیں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا، کیا مطلب؟ جو انسان استحقاق رکھتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں، پھر اللہ اسے اپنی رحمت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ اپنی رحمت خاص اسے عطا کرتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے تقوی کی نعمت کو حاصل کرنا ہے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسری بات جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے تلقین فرمائی کہ اپنی خطاؤں کی پردہ پوشی کے لیے اللہ سے التجا کرو، سوال کرتے رہو۔ اور دوسرا، انسان کی زندگی میں کرائسز آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وَأَمِّن رَوْعَاتِنَا، اے اللہ ہماری مصیبت گھبراہٹ کے وقت ہمیں امن نصیب فرمانا، یہ اللہ سے دعا کرنا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یوں تو ایک انسان، خصوصاً ایک مسلمان کے لیے، اس کی زندگی کا ہر دن اور رات ہمیں نیکی کے رنگ اپنی زندگی میں بھرنے چاہیے، لیکن اللہ نے کچھ دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے چہروں کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہیں، بعض کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے، بعض اتنے نہیں ہوتے۔
اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، کچھ غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، کسی جسمانی قوت عطا کی ہوتی ہے، کچھ انتہائی کمزور اور لاغر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کچھ دنوں کو، کچھ وقتوں کو بھی بعض پہ بعض کو فضیلت دی۔ پیچھے ہم نے رمضان گزارا، اللہ کی توفیق سے جن لوگوں نے رمضان المبارک کی ساعتوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اللہ نے ان کے لیے اعلان فرما دیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ 2 شرطوں کے ساتھ رکھا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر گناہوں کی معافی مل جائے تو انسان کے لیے اللہ کی مہمان نوازی اور جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو کچھ رمضان میں کیا ہے وہ تیری عظمت کے شایان شان نہیں ہے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لینا۔ میرے عزیز بھائیو، اب شاید وہ آج رات سے شروع ہو جائیں، یہ ذی الحجہ کے پہلے دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کے کہا، والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو وہ آیت ہے یہ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے متعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوا یا طلوع ہونے سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے ایک خطبہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ مفسر قرآن، اللہ نے انہیں بہت سے علم و فضل سے نوازا، یہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، جو شخص بھی عمل نیک کرتا ہے وہ جب بھی کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نیکی کا قدردان کتنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا، من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیک کام کرے گا وہ ایک نیکی کرے گا، اللہ اسے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، یعنی 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اگر خدا نخواستہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو اس برائی کو دگنا نہیں لکھا جاتا بلکہ اتنا ہی لکھا جائے گا جتنی اس نے غلطی کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ انسان کئی گھنٹے غلطیاں کرتا رہتا ہے، 1 گھنٹہ صرف اللہ کی عبادت کر لینا وہ کئی گھنٹوں پہ حاوی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نیکی کا اتنا قدردان ہے۔ لیکن جب اسپیشلی کچھ اور دن آتے ہیں، جس طرح لیلۃ القدر ہے، کہا جو لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک انسان 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور اس ایک رات میں عبادت کر لے، وہ اتنی بلندی اور برتری پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں ان نیکیوں کو کر دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان دنوں یعنی جو انشاءاللہ کل سے متوقع ہیں کہ آج چاند نظر آ گیا تو کل ذی الحجہ کا پہلا دن ہوگا، تو یہ دن جو 10 ہیں یہ اتنے افضل ہیں، ان دنوں میں عمل کرنا اور کسی دن میں عمل کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو جب نبی کریم نے یہ فرمایا، صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ دنیا کے اندر سب سے بہترین عمل ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، بل الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بل الجہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں اگر انسان نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا کوئی بھی جو اللہ کی توفیق سے عمل کرتا ہے، وہ اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک بندہ بہتر ہو سکتا ہے، الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء،
ایک شخص اپنا مال، سارا مال لے کے نکلتا ہے، اپنی جان لے کے نکلتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کا مال بھی چھن جاتا ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، آپ نے فرمایا شاید وہ اس بندے سے بہتر ہو جو ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی فضیلت کو سمجھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر اللہ نے جتنے دن بنائے ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ کہا اس میں امہات العبادات، یعنی عبادتوں کی جو ماں ہیں وہ ساری کی ساری ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مثلا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قربانی کرنا، اور اللہ کی توفیق سے حج کرنا، یہ ساری عبادات جو ہیں ساری عبادتوں کی ماں ہیں۔ یہ ساری عبادتیں اور کسی دنوں میں اکٹھی نہیں ہوتی، ان 10 دن کے اندر یہ ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت کی ترغیب دی کہ ان دنوں نیک عمل کرنا کتنا اچھا ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى حلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، یا چاند طلوع ہونے سے پہلے، آج مغرب سے پہلے ہم اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں انہیں کاٹ لیں، مونچھیں بڑی ہوئی ہیں انہیں کاٹ لیں، سر کے بال اگر بڑے ہوئے ہیں انہیں مناسب حد تک کاٹ لیں، تو اس کے بعد قربانی کرنے تک یہ کام نہیں کرنا۔ اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الاضحیٰ کے متعلق حکم دیا گیا کہ بطور عید منائیں اسے، جس طرح اللہ نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ عید کے اس دن قربانی کرتے ہیں، میرے گھر میں ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، میرے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اسے اپنے بچوں کے لیے رکھو، ہاں ایک کام کرنا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامٌ أُضْحِيَتَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بلکہ تم ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہیں کاٹنے، مونچھیں نہیں تراشنی، زیر ناف بال نہیں کاٹنے، اور یہی تمہیں کامل قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تو اگر کوئی انسان قربانی کی استطاعت نہیں بھی رکھتا ہے یا اس کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے، اسے بھی چاہیے کہ اپنے ناخن، بال، زیر ناف، جو بھی غیر ضروری بال انسان اپنے صاف کرتا ہے انہیں آج ہی صاف کر لے، یا قربانی والے دن جا کے صاف کرے، انشاءاللہ جو اسے اللہ استطاعت نہ رکھنے والے کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح قربانی کی فضیلت میں یہ بات عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہمیشہ قربانیاں کرتے تھے۔ ایک قربانی آپ کرتے ہوئے کہتے اے اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کی طرف سے ہے، اور دوسری قربانی آپ جب کرتے تو کہتے اے اللہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب
اس کے علاوہ، قربانی کے علاوہ، یا ہمیں ان دنوں جن چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ تم کو سب کو ایک دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور نیک عمل کی اللہ اتنی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو مرد ہے یا عورت نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے بہترین گزران زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں یہ بات بارہا مرتبہ عرض کر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، یہ بڑے ہی خوبصورت انسان تھے۔ جب یہ مسجد میں آتے اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ آتے تھے، لیکن اللہ نے فطرتاً انہیں بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب ایک امتی کو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقینی بات ہے حضرت جابر تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ ہمیں آج اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ یہ خوبصورت دن آج ہمارے پاس آ جائیں گے یا کل آ جائیں گے، جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج مغرب کے بعد یہ دن شروع ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں توفیق بخشنا کہ ہم ان دنوں نیک اعمال کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ پہلی بات یہ، اگر خدا نخواستہ نمازوں کے معاملے میں کوتاہی ہے تو ہمیں ان دنوں نماز کو وقت پہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نوافل سنن کے معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگتا، بار بار میں آ کے آپ کا چہرہ اطہر دیکھتا ہوں، مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز مجھے بڑی پریشان کرتی ہے، کل قیامت کے دن جب آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے ہم بھی جائیں گے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں جس طرح آج میں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتا ہوں، میں اس وقت بھی آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو نبی کریم نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نوافل ادا کرو۔ اس لیے ان دنوں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ بہت مستحسن عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں میں روزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم عاشوراء، عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا، وتسع من ذی الحجۃ، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے تھے، اور ہر روزے کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک روزہ، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 9 ہی رکھنے ہیں، آپ صرف 1 بھی رکھ سکتے ہیں، وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی امید رکھتا ہوں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال جو پیچھے گزر چکا، ایک آئندہ آنے والے سال 2 سالوں کے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ صرف بات تو یہ ہے کہ اب ہم ناشتہ کرتے ہیں معمولی سا، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو پھر کھانا کھاتے ہیں، ہم درمیان کا کھانا اڑا دیں، صبح بھی کھانا کھا لیں، رات کو بھی صرف ناشتہ ختم کر دیں، روزہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو اگر اتنی سی محنت، اتنی سی بھوک یا پیاس برداشت کرنے سے سالوں کے گناہ پہ قلم پھر جائے تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ممکن ہے ہمارے لیے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تحت 9 کے 9 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر 9 نہیں تو چھوڑ کے رکھ دیں، اگر چھوڑ کے بھی نہیں تو کم از کم 1 روزے کی ہم اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں 3 روزوں کے متعلق آپ ہمیشگی کرتے۔ ایک ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ جو ہے اس میں رسول اللہ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہر نیک عمل کا جو اجر ہے وہ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو 3 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 30۔ یعنی وہ شخص ایسے ہوگا جیسے پورا مہینہ اس نے روزے رکھے ہیں۔ اگر وہ ہر مہینے یہ محنت کر لیتا ہے تو اللہ پورے دہر، پورے زمانے کے روزوں کا اسے ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں آپ نے فرمایا فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ۔ 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ کیا کام ہے؟ کثرت کے ساتھ من التکبیر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، والتحلیل لا الہ الا اللہ، والتسبیح سبحان اللہ، والتحمید الحمدللہ۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے بنائے ہی نہیں۔ ان کی عام دنوں یہ اہمیت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا، جب آپ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تو یہ خاتون تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں کی حیثیت شفقت کی۔ ہے تو آپ کی چچا زاد بہن تھی لیکن عمر میں بڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احترام کے رشتے کی وجہ سے بچپن میں، جوانی میں اس خاتون نے ماں کی طرح رسول اللہ سے سلوک کیا۔ اللہ نے انہیں اسلام کی بھی توفیق بخشی۔ ایک دن نبی کریم ان کے گھر گئے۔ بیت اللہ کے بے شمار دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ام ہانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کا نام ام ہانی۔ اب نئی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں بہت سی باتیں محو ہو گئی، لیکن پہلے کنسٹرکشن میں وہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دروازہ دیکھا ہوا ہے، باب ام ہانی لکھا ہوا تھا، یعنی وہاں ام ہانی کا گھر تھا۔ نبی کریم ان کے گھر گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب زیادہ عمل نہیں ہو سکتا، کچھ تھوڑی سی بات بتائیں، اللہ بہت زیادہ اجر دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہتی ہو کہ اللہ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے بہت اجر دے دے؟ کہنے لگی یہ اس لیے عرض کیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ محنت مشقت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو۔ جب آپ خاموش ہوئے تو ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں 100 دفعہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا اس کا؟ یعنی 100 مرتبہ میں یہ لفظ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں تم لوگوں کو بما سامان جہاد کے لیے وقف کر دو، جتنا ثواب ان کا ہوگا اللہ تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ دل میں اور شوق پیدا ہوا، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ کہنا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 دفعہ الحمدللہ 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 کہوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 اونٹ
جو مکے میں جا کے ذبح کیے جائیں اور سارے کے سارے اونٹوں کی قربانی قبول ہو جائے، جتنا اجر ان کا ہے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول 100 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھوں تو پھر کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے، آل اسماعیل نبی کریم کے آبا ہیں، یہ دنیا میں اس سے بہتر خاندان اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ ایک عام غلام کو آزاد کرے، نبی کریم نے فرمایا اللہ اس کے ایک ایک پور کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کریں گے۔ تو کہا 100 غلام آل اسماعیل کے آزاد کرو، جتنا اجر تمہیں ملے گا 100 غلام آزاد کرنے کے بدلے اتنا 100 دفعہ یہ پڑھنے کے بدلے اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور دل میں شوق آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تملأ المیزان، اللہ کا سارا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا، اللہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ان دنوں وہ تکبیرات ہمیں پڑھنی چاہیے جو نبی مکرم نے تلقین فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس ان دنوں باہر نکل جاتے، بازاروں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ کہتے تو پورے بازار میں ہر طرف ایک شور مچ جاتا، لوگ ان کے ساتھ مل کے تکبیرات پڑھنی شروع ہو جاتے۔ جو لوگ عرب ممالک میں گئے ہوئے ہیں یا انہیں پتہ ہے، وہ ان دنوں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی خوبصورت گاڑیوں کے اوپر ڈیک لگاتے ہیں۔ ہماری گاڑی میں جو ڈیک لگتا ہے اس پہ بکواس لگتی ہے، لوگوں کو گانے سناتے ہیں، ڈھول کی تھاپ لگاتے ہیں اور اس کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ وہاں لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میں اور وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہماری قوم کی خباستیں یہ ہوں گی کہ ہماری گاڑیوں میں خباستوں گانوں کے ڈیک بجتے ہوں گے اور ان کی گاڑیوں کے اوپر اللہ کے کلمے بلند ہوتے ہوں گے، تو کون سا منہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ 10 دن کے لیے کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، گاڑیوں پہ ڈیک لگے ہوئے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، بازاروں میں گاڑیاں گھوم رہی ہیں، جو انسان سنتا ہے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے کہنے پہ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، آگے کوئی ٹرک کوئی بس آ جاتی ہے، اس پہ ایک بیہودہ شعر لکھا ہوا ہے، بار بار زبان پہ نہیں ذہن کے اندر وہ انسان بار بار پڑھتا ہے، دہراتا ہے۔ ایک وہ گاڑی آتی ہے جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جس پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب وہ بار بار انسان کی زبان پہ کلمات دہرائے جائیں گے، مجھے بتائیں وہ خباثت کا زیادہ ثواب ملے گا یا ان بہترین کلمات کا اسے ثواب ملے گا؟ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ہمارے لاہور کا ایک بھائی ہے، وہ مختلف شہروں میں اپنی گاڑی پہ گھماتا ہے اور تکبیرات کو بلند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کچھ لگانا ہی ہے تو تکبیرات کو بلند کیجیے، اپنی دکانوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے موبائل پہ رنگ ٹیون پہ اللہ کی تکبیرات لگا لیجئے کہ وہ بلند ہو۔ جب بھی آواز آئے، آپ کو کسی کا فون آئے یا کسی کو فون کریں تو وہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہمارا ترانہ یہ بن جائے تو ہمارا رب کتنا راضی ہوگا کہ میرے نبی نے میرے اپنے امتیوں کو یہ تلقین فرمائی تھی، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات کو قبول کر لیا۔ اب میں اور آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں،
کیا ہم اپنے نبی کی بات کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اگر بٹھا کے کسی مجلس میں ہمیں 10 گانے سننے کی آفر ہو نا تو ہم سنائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ کہا جائے نا بھائی اذان سناؤ، وہ قرآن کی کوئی آیت سورت ہی سنا دو، مجھے شرم آتی ہے جی، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ واللہ اللہ رب العزت ہم کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ انڈونیشیا، ملیشیا ایک ایڈوانس اور ایسا ملک ہے جہاں لوگ بڑی ہی یعنی ایسی زندگی گزارتے ہیں جسے آپ بڑی ایڈوانس زندگی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر قوم کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بس سٹینڈ پہ اگر انتظار میں بیٹھے ہیں، بس آنے میں وقت ہے، یا ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں وقت ہے، یا بازار میں آنے جانے میں کسی سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہیں تو پاکٹ سے قرآن نکالیں گے تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم بھی ان دنوں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی تکبیرات کو بلند کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان باتوں کو، نیک اعمال کو فروغ دیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نیکی کر نہیں نہ سکتے تو کم از کم برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ شاید یہی بات اللہ کی رضا کا سبب بن جائے کہ اللہ نے ہمیں موقع ملے کہ ہم برائی کر سکتے ہیں، کوئی غلط رستے پہ جا سکتے ہیں، نہیں جاتے، کہ یہ نیکیوں کے دن ہیں، یہ فضیلت والے دن ہیں، میرے رب نے نیکی کا حکم دیا، میں اپنے آپ کو برائی سے ہی بچا لوں۔ تو شاید یہی اللہ کی پسندیدہ بات بن جائے، اللہ اسی بات کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک یہودی ملا کسی کام کے سلسلے میں، کہنے لگا آپ کو اللہ نے جو کلام قرآن کریم کی صورت میں دی ہے اس میں ایک آیت ہے، کبھی وہ ہمیں ملتی نا، ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے جس کے متعلق تمہیں؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قد عرفنا ذلک الیوم، میں جانتا ہوں یہ کس دن نازل ہوئی تھی، والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس مقام پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی مجھے اس مقام کا بھی پتہ ہے جس پہ رسول اللہ پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، آپ یوم العرفہ کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا، جو حجۃ الوداع نبی کریم نے 10 ذی الحج کو ہجرت کے 10ویں سال حج کیا تھا، اس وقت الحمدللہ حج یوم العرفہ کا دن جمعے کے دن تھا۔ اب انشاءاللہ اس سال حج کا دن، چونکہ آج سعودی عرب میں اور دوسرے مغربی ممالک میں چاند نظر آ گیا، وہاں ذی الحج شروع ہو چکا ہے، اور ان کا یوم العرفہ ہفتے کے دن ہوگا، اور یہاں ہمارا یوم العرفہ 9 ذی الحج کا دن اتوار کے دن ہوگا۔ اس لیے اپنے ذہن میں ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم انشاءاللہ 9 ذی الحج کو ضرور روزہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر، سیدنا علی اور بہت سے صحابہ انہو کان یکبر دبر صلاة الغداۃ من یوم العرفۃ الی صلاة العصر من آخر ایام التشریق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوتے اور 13 ذی الحج کو عصر کی نماز تک نمازوں کے بعد تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔ ہم عمومی طور پہ نمازوں کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، ان دنوں یہ کہنے کے بعد پھر وہ تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح کچھ ابھی فلائٹیں حج کے لیے جانے والی ہیں، چند دنوں میں اور حجاج بھی جائیں گے۔ یہ بالوں کا نہ کٹوانا یہ غیر حجاج کے لیے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے حج تمتع میں جا کے عمرہ کرنا ہے، ان کے لیے بال کٹانے کی پابندی نہیں ہے۔ وہ جا کے بال کٹوائیں گے عمرہ کرنے کے بعد، پھر حلال ہوں گے، 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھ کے حج کے مناسک کو ادا کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ حج کے ایام حج کے لیے تشریف لے جائے رہے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آج ہی بال یا ناخن کاٹیں۔ ہاں، احرام باندھنے سے پہلے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، تو احرام کھولنے سے پہلے انہیں اپنے سر کوئی ٹنڈ یا قصر کروانی پڑے گی، یہ ان کے لیے معاملہ الگ ہے۔ اسی طرح جو حجاج ہیں، ان جو یوم العرفہ کے دن عرفات میں ہوں گے، ان پہ یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تھا اس دن آپ نے عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر حجاج ہیں، جو حج کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے، وہ 9 ذی الحج کا، اور جو حجاج ہیں وہ پہلے 8 دنوں کا روزہ اس میں اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آتا ہے انہ کان یکبر فی صلاۃ الفجر یوم العرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کا معمول تھا کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی عصر تک آپ تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ اور ان دنوں یاد رکھیں اللہ نے حجاج کے لیے، غیر کے لیے، سب کے لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ حجاج جو ہیں یہ 9 ذی الحج کو یہ تلبیہ 8 ذی الحج کو فجر کے بعد سے تلبیہ شروع کریں گے، اور کنکریاں مارنے تک یعنی 10 ذی الحج کو جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچیں گے اس وقت ان کا تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ اور جو ہم ہیں ہمارے لیے تلبیہ اس وقت ہوگا جب یہ حج یا عمرے کے لیے ہم حاضری دیں گے۔ ہمارے لیے تکبیرات ہیں جو آج شام ہی ہمارے اوپر شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم تکبیرات پڑھیں گے اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے تو نفل، قرآن میں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جو تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے گا۔ اور جو تہجد کی استطاعت نہیں رکھتا، آج کل کہتا ہے راتیں چھوٹی ہیں، صرف 2 رکعتیں صبح فجر کی اذان سے پہلے پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، نبی کریم نے سب سے ہلکی نماز فجر کی 2 سنتیں فرمائی۔ اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمیں بعض اوقات شک ہوتا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ آپ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کو یہ اتنی پسندیدہ ہے، دنیا وما فیہا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دیں، یہ 2 رکعتیں جس نے پڑھی ہیں اللہ کی نظروں میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کے صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے اشراق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، ادھر سورج طلوع ہوا، اس نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی، گھر کو چل پڑا، اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کریں گے۔ تو اس لیے یہ دن ایسے ہیں جس میں یہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، ہمیں بہت سے نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں داخل کرنے ہوگے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے
اگر اس نے تہجد نہیں پڑھی ہوئی تو اللہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تو نیکی کا قدردان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، اللہ اسے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کے سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھی زندگی گزارے، اچھے کام کرے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری زندگی کے اوقات جو ضائع ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے پرواہ نہیں کی کہ نیکی یا برائی کیا ہے، ایسے حالات کے اس وقت قیامت کے دن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے لوگ حسرت اور افسوس کریں گے، کاش ہم بھی فرما بردار بن جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے۔ آج جو لوگ عزت و شرف پا رہے ہیں، آج جو اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہوگا اور یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ مالک ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نیکی کے کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، 2 چیزوں کا سوال کیا کرو۔ پہلا سوال، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا، وترک المنکرات، برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے حضور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی برائیوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ان دنوں کو ہمارے لیے معافی کا سبب بنا دے، اے اللہ ان دنوں کو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دینا، اے اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔